ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی قوم کو خطاب کر رہے ہیں، کوئی بھی قوم ہو، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہہ دیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ اللہ اس قوم کی حالت کو تب تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدل لے۔ خود انسان اپنے اندر تبدیلی نہیں لاتا تب تک اللہ اس کی حالت اور اس کی تبدیلی کو نہیں بدلتا۔ اللہ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے، وہ دین پر چل رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے۔ آج ہمارا نوجوان اور نوجوانی میں آ کر اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیتا ہے، اور پھر جب دین کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے تو ایک عجیب سی کیفیت دل کے اندر آتی ہے، اور وہ بات یہ ہوتی ہے کہ یار یہ مجھے دین کی طرف بلا رہا ہے تو یہ مجھ سے دنیا کو چھڑا رہا ہے، یعنی کہ دین کی طرف بلا رہا ہے تو دنیا چھڑا رہا ہے، یعنی کہ دنیا کو دین کا مد مقابل سمجھ جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جہاں تم دین کا کام کر سکتے ہو وہاں تم دنیا کا کام کر سکتے ہو۔ یہ کس نے کہا کہ بھائی تم دین کا کام بھی کرو پھر دنیا کا کام چھوڑ دو؟ اللہ تو یہ چاہتا نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ بھئی تم میری بندگی کرو، جو میرا حق ہے، بندے کے اوپر میرا حق ہے، بندے کے اوپر میرا حق ہے، اور حق ہے کہ میری عبادت کرنا۔ لیکن یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل سمجھ جاتی ہیں، جبکہ ایسا نہیں میرے دوستو۔ ہمیں دین کا کام بھی کرنا ہے اور دنیا کا کام بھی کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے۔ ایک نوجوان آدمی اپنی پوری نوجوانی اللہ کی نافرمانی میں گزار دیتا ہے، اور اسے یہی محسوس نہیں ہوتا کہ میری نوجوانی کہاں جا رہی ہے۔ وہ اپنی نوجوانی کو عیاشی پنے میں، ہوٹلوں میں، اڈوں پر یوں گزارتا چلا جاتا ہے، اور وہ اس چیز کو سوچتا رہتا ہے وقت آئے گا، اب کروں گا، جب کروں گا۔ لیکن اس کی زندگی سے وقت نکلتا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کے ارادے، اس کی امیدیں پوری نہیں ہو پاتی۔ آج تک اس دنیا کے اندر کسی کی امیدیں پوری ہوئی ہیں؟ نہیں ہوئی ہیں، اور ہو بھی نہیں سکتی امیدیں پوری۔ تو امیدیں پوری کرنے کا مقام دنیا نہیں ہے، امیدیں پوری کرنے کا مقام تو آخرت ہے۔ وہاں آپ کی تمنا ہے، وہاں آپ کی امیدیں تمام کی تمام مکمل ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ یہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ ہمیں تو یہاں زندگی ایسے گزارنی ہے جیسے ایک مسافر ہے۔ مسافر کے پاس کتنا توشہ ہوتا ہے، کتنا سامان ہوتا ہے، اسے معلوم ہے کہ میں مسافر ہوں، مجھے پھر اپنے سفر مکمل کرنے کے بعد اپنا گھر جانا ہے۔ ایسے ایک ایمان والے کو، ایسے ایک مسلمان کو اپنا وقت دنیا کے اندر گزارنا چاہیے، دنیا کے اندر اس کو گزارنا چاہیے۔ نوجوان کو یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ ہمارا وقت بڑا قیمتی ہے، اس وقت تو یوں گوارا نہ کیا جائے، اس وقت کو یوں ہی بیکار نہ چھوڑا جائے۔ اس لیے جو آدمی وقت کی قدر کرتا ہے، وقت اس کو بہت بڑی کامیابی دیتا ہے، اور جو آدمی وقت کی ناقدری کرتا ہے وقت اس کو برباد کر دیتا ہے۔ جن لوگوں نے اور جن بزرگان نے اور جن نوجوانوں نے وقت کی قدر کی ہے، وقت کی اہمیت کو سمجھا ہے، وقت کو اپنے گلے سے لگایا ہے، تو
تو وہ نوجوان آج بہت کامیابی کے اس پر ہیں. لیکن جو حضرات اپنا وقت کو یوں کھو رہے ہیں, یوں ہی گنوا رہے ہیں, یوں ہی بیکار کر رہے ہیں, عیاشی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں, ہوٹلوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور دوستیوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں, تو سمجھ لو کہ اس کا وقت بربادی کا علاوہ اور کچھ نہیں ہے. پورے گھر والے اس آدمی سے پریشان ہیں, وہ کسی کے قبضے میں نہیں آ رہا, رب کو بھی ناراض کر رکھا ہے اور والدین کو بھی ناراض کر رکھا ہے. تو ایسی زندگی سے میرے نوجوانوں کو کیا فائدہ ہے؟ خدا را اب بھی وقت ہے, اب بھی وقت ہے. اپنے اس عیاشی پنے کو چھوڑ کر, ان بیہودہ کاموں کو چھوڑ کر, ان بیہودہ اور رسموں کو چھوڑ کر اب بھی اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ. اللہ کو نوجوان سے بڑی محبت ہوتی ہے, بڑا پیار ہوتا ہے, اور اپنے نوجوان کو اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے گھر میں بار بار بلاتا ہے. 5 وقت اعلان ہوتا ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اے میرے نوجوانوں, کہاں جا رہے ہو؟ آ جاؤ, میرے گھر کی طرف آ جاؤ. کامیابی یہاں رکھی ہے, کامیابی ہوٹلوں میں نہیں ہے, کامیابی عیاشی پنے میں نہیں ہے, کامیابی زندگی کو یوں گزارنے میں نہیں ہے. کامیابی تو یہاں رکھی ہے, مسجد کے اندر. اس لیے میرے نوجوانوں, ہم اپنے عیاشی پنے کو چھوڑ کر اور اپنی دنیا داری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی یاد میں لگ جائیں. اللہ تبارک و تعالی تم سے اپنی عبادت کو چاہتے ہیں. ایک مقصد کے تحت تم کو پیدا کیا. آدمی کی ایک ضرورت ہوتی ہے, ایک مقصد ہوتا ہے. آدمی کاروبار کرتا ہے, دکان کھولتا ہے, تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں ایک بڑا بنوں گا, میرے پاس دولت آئے گی, میرے کپڑے اچھے ہو جائیں گے, میرا مکان بڑے بن جائے گا, میرے پاس گاڑی ہوں گی. دکان کھولنے کا یہ مقصد ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا وہ ایک مقصد کے تحت پیدا کیا, ضرورت تحت نہیں. آدمی کو بھوک لگتی ہے, کھانے کی ضرورت ہے, کھانا کھاتے اس کی ضرورت مکمل ہو جاتی ہے. پیاس لگتی ہے, پینے کی ضرورت ہے, پانی پیتے ہی اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. لیکن مقصد کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ وہ اپنی عبادت مقصد ہے. دنیا ایک ضرورت ہے, ہمیں یہاں ضرورت تحت رہنا ہے, لیکن جو ہمارا اصلی مقصد وہ آخرت ہے. ہمیں اپنا آخرت کی تیاری کرنی ہے, اور آخرت تیاری میرے عزیزوں اللہ کی بات ماننے میں ہوگی اور اللہ کی نافرمانی کرنے نہیں ہوگی.